اول اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، علماء عرب نے بعض سوالات ایسے پوچھے ہیں کہ ہر سوال کو الگ الگ 3 طریقے ہیں سوالات پوچھنے کے۔ نمبر میری طرف دیکھو، السوال الاول والثانی، 2 سوالوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ کسی جگہ پر السوال ثالث رابع خامس، 3 سوالات کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ کسی جگہ پر ایسا ہوگا صرف ایک ہی سوال، جیسے مثال کے طور پر السوال السابع بس، یا السوال الثامن بس، سمجھ کے بات کو؟ اس طریقے سے 3 طریقے اختیار کیے ہیں۔ الگ الگ سوال بھی پوچھا ہے، 2 سوالوں کو ایک ساتھ جمع کر کے بھی پوچھا ہے، 3 سوالات کو بھی ایک ساتھ جمع کر کے پوچھا ہے۔ اب پہلا سوال اور دوسرا سوال ایک ساتھ پوچھا جا رہا ہے جی۔ اب ایک بات سمجھ لینا، یہاں پر بریلویوں کی طرف سے بعض دفعہ آپ کے اوپر اعتراض ہوگا۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ لو جی، یہ کہتے ہیں کہ اس میں کتنے سوالات ہیں بھائی؟ بولو 26 سوالات کے جواب ہیں، 26 سوال ہیں اس کے جواب ہیں۔ جبکہ تمہاری دوسری کتاب کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس میں 25 سوالات کے جواب ہیں۔ تمہاری ایک اور کتاب کے اندر لکھی ہے کہ اس میں 27 سوالات کے جواب ہیں۔ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے سارا جھوٹ ہے، سارا گھر میں بیٹھ کے کام کیا ہے، اتفاق ہی نہیں ہے تم لوگوں کا آپس میں۔ کوئی 25 کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں، کوئی 26، تم 26 یہاں بول رہے ہو، اور کوئی 27 بول رہا ہے۔ کس کی بات مانے ہم؟ تو جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے سوالات 26 ہیں، تو آپ دوسری کتابوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ جو کتاب جس میں سوالات ہیں اس کی گنتی کر لو، بس ختم بات۔ اصولی طور پر تو یہ جواب ہے۔ نمبر 2، دوسرا جواب ایک یہ ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے سوال کرنے والے نے اس کو اگرچہ الگ الگ طور پر سوال کے طور پر پوچھا ہے، لیکن جواب دینے والا جب جواب دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ سوال اس کا پہلے بھی ہو چکا ہے، دوبارہ یہ، یا ایک 2 سوالوں کا جواب ایک جیسا ہوتا ہے، تو جواب دینے والا پھر الگ سے دوسرے سوال کا جواب نہیں دیتا، بلکہ کہتا ہے کہ اس سوال کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں، اسی کی طرف رجوع کر لو۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ آگے ایک سوال آنے والا ہے، میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو، وہاں پر حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، اس کے جواب کے اندر غالباً وہ 5واں سوال ہوگا، تو چوتھا یا 5واں سوال ہے، اس کے بارے میں کہیں گے قد مرت، اس کا جواب کیا ہو چکا ہے؟ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو سوالات گنتی کے اعتبار سے 26 ہیں، اول ثانی ثالث رابع، گنتی کے اعتبار سے سوالات کتنے ہیں بھائی؟ 26۔ جوابات اس کے کتنے ہیں؟ 25۔ جواب کتنے بھائی؟ 25۔ ایک جواب نہیں آیا کہ تو وہ چونکہ اس کا سوال کا جواب پیچھے گزر چکا ہے، یہاں پر بھی وہی جواب ہے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہاں۔ وسیلے کے بارے میں سوال ہوگا، کیا وسیلہ مانگنا، وسیلہ بنانا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا ایک الگ سے سوال ہوا۔ پھر دوبارہ ایک اور دفعہ نبی کا وسیلہ بنانا جائز ہے یا نہیں، ایک سوال یہ مطلقاً ہوا کہ وسیلہ بنانا جائز ہے یا نہیں، پھر سوال ہوگا دوبارہ نبی کا وسیلہ بنانا جائز ہے یا نہیں۔ جب اس میں جواب دیا وسیلہ بنانا جائز ہے تو اس کے اندر کہہ دیا وسیلہ بنانا جائز، جب عام کا جائز ہے تو نبی کا بنانا تو بطریقہ اولا جائز ہوگا۔ سمجھ کے بات کو؟ جب اس نے دوبارہ سوال کیا کہ نبی کا وسیلہ بنانا جائز، تو ہم نے کہا اس کا جواب تو پیچھے گزر چکا ہے، صحیح ہے۔ تو جس نے یہ کہا کہ 25 سوال کے جواب ہیں، اس نے جوابات کی گنتی دیکھی کہ کتنے جوابات ہیں، 25، تو اس نے اس وجہ سے کہہ دیا کہ اس کی نظر اس بات سے گئی۔ جس نے کہا کہ 27 ہیں، اس نے اصل میں بات یہ دیکھی، بعض سوالات ایسے ہیں اگرچہ گنتی کے اعتبار سے وہ 2 تھے، گنتی کے اعتبار سے وہ کیا تھے بھائی؟ 2 تھے، یا گنتی کے اعتبار سے وہ سوال ایک تھا۔ مثال کے طور پر یوں سوال کیا گیا السوال الرابع، 4تھا سوال، لیکن سوال کا انداز ایسے تھا کہ وہ سوال 2 بن رہے تھے۔ بعض دفعہ امتحانوں کے اندر آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے نا کہ یہ لکھیں نیز یہ بھی کر دیں، یہ بھی لکھ دیں۔ اب وہ جو نیز ہوتا ہے نا، مزید ایک قسم کا سوال بن جاتا ہے وہ۔ اب کہتے ہیں یار ایک ہی سوال کے اندر اتنی ساری چیزیں پوچھ لیں، تو وہ جو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایک سوال ایسا ہے کہ جو بظاہر عنوان کے طور پر ایک سوال اس کو لکھا گیا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے دیکھا جائے تو وہ حقیقت میں ایک دوسرا سوال بھی بن رہا ہے اس میں۔
تو جس کی نظر اس بات کی طرف گئی کہ سوالات کتنے بنتے ہیں ٹوٹل، اگر دیکھا جائے، گنا جائے، گنتی کو چھوڑو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 27 سوال بنتے ہیں. سمجھ گئے بات کو؟ تو لہٰذا اگر ہماری کسی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس کے 25 سوالات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے 26 ہیں تو حقیقت میں 26 ہیں، 27 ہیں تو اس نے جس سوال کے اندر نیز کے ذریعے سے سوال پوچھا جاتا ہے اس کو بھی اس نے علیحدہ طور پر سمجھا ہے، 27 کر دیا. اسی طرح اگر کسی کتاب میں 28 بھی لکھا ہوا ہو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ کہیں گے یہ ان کی غلطی ہو گئی، انسان ہے، نسیان سے ہے، انسان سے نسیان ہو جاتا ہے، نبی سے نسیان ہو گیا ہے تو اس میں کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے. اگر کسی نے 28 لکھ دیا تو ہو سکتا ہے وہ 28 کو 26 لکھ رہا تھا، اس کی غلطی سے کیا ہو گیا بھائی، اس کو 28 ہو گیا، پھر اس کی نظر دوبارہ اس کی طرف نہیں گئی تو اب اس کی کتاب کو لے کر اعتراض کرنا تمہاری فلاں کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی 28 ہے، تو یہ بات یہ اہل علم کی شان یہ اعتراض نہیں بنتا. یہ تو اعتراض وہ کرے گا جس نے کبھی پڑھا ہی نہیں، زندگی میں کہیں بار کسی امتحان کے اندر شریک ہی نہیں ہوا. تو اس طرح کے اعتراضات لے کر باتیں لے کر اعتراضات کرنا یہ سوائے جہالت کو اور کچھ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی یہ اعتراضات ہیں، ایک بریلوی نے اس کی میں نے ریکارڈ کروائی تھی. جی ہماری طرف وہابیوں کو ہمیں منسوب کیا تھا، یہ وہابی ہیں. تو اب جو وہابیوں کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے جو مشہور اختلافات تھا، سب سے پہلے تو انہوں نے ان اختلافات کو پوچھا ہے کہ واقعی میں حقیقت میں یہ وہابی ہیں بھی صحیح یا نہیں ہے، یہ حقیقت میں وہابی ہیں یا نہیں ہے. تو اب انہوں نے سوال کیا کیا؟ پہلا سوال، ما قولکم فی شد الرحال، تمہارا کیا کہنا ہے شد الرحال، سفر کرنے کے بارے میں، الی زیارت سید الکائنات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی طرف زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تمہاری کیا رائے ہے اس میں؟ سمجھ گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک، آپ کی قبر شریف کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ تمہارے نزدیک جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے بھائی. ما قولکم فی شد الرحال، شد الرحال کا مطلب سمجھتے ہو؟ سفر کرنا. وہ بھائی حدیث میں آتا ہے لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، نہ سفر کیا جائے سوائے 3 مسجدوں کے طرف. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی سے یہ لفظ نکالا ہے کہ ما قولکم فی شد الرحال. عرب کے لوگ یہ کرتے تھے، پہلے زمانے میں سفر ہوتا تھا اونٹوں پر، اور اونٹ کے اوپر کیا رکھا جاتا ہے بھائی؟ سامان وغیرہ، کجاوا رکھا جاتا ہے. وہ لکڑی کی وہ پلان بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں، پھر اس کے اندر بیٹھتے ہیں. کبھی دیکھا آپ لوگوں نے یہ بات؟ اس کو بولتے ہیں کجاوا. کیا بولتے ہیں اس کو بھی؟ کجاوا. جب اونٹ کے اوپر وہ کجاوا رکھ دیا جاتا ہے نا، تو ہمارے ہاں بھی ایسی ہوتا تھا. جہاں کے اندر ہم نے دیکھا کہ بس اگر بزرگوں نے پرانے، ہم یہ دیکھتے تھے کہ اگر وہ کہتے تھے کہ بھائی سفر کرنے کے لیے کہیں جانا ہے تو وہ کہتے تھے کہ بچوں کو بھئی وہ کجاوا اٹھا کے رکھو، بھائی اونٹ کے اوپر کجاوا رکھو. بس کجاوا رکھ لیا نا اس کے اوپر، اس کی رسی اسی باندھنا شروع کر دی. یہ اشارہ ہوتا تھا، نشانی ہوتی تھی کہ بندہ کہیں جانے والا ہے. بس وہ اونٹ کے اندر بیٹھ جاتے تھے، اس کے اندر خواتین بیٹھ جاتی ہیں، اس کے اندر آرام سے محفوظ ہو کر وہ جاری ہوتی ہیں. تو یہ ہے شد الرحال، یعنی اس کجاوا رسیوں کے ذریعے سے اس کو کیا کرنا بھائی. تو وہ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب سفر کرنا آئے گا. ما قولکم فی شد الرحال، تمہارا کیا کہنا ہے اس سفر کے بارے میں، الی زیارت سید الکائنات علیہ افضل الصلوات والتحیات وعلی آلہ وصحبہ، حضور علیہ السلام کے روزہ مبارک کی زیارت کی نیت سے. با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سمجھے بات کو؟ ہاں با محاورہ ترجمہ چل رہا ہے کہ تمہاری کیا رائے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اطہر کی طرف کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک سوال، ای الامرین احب الیکم، دونوں تمہارے نزدیک، ای الامرین احب الیکم وافضل لدى اکابرکم للزائری، تمہارے اور تمہارے اکابرین کے نزدیک زیارت کرنے والے کے لیے 2 امروں میں سے کون سا امر زیادہ افضل ہے؟ 2 امروں میں سے کون سا امر زیادہ کون سا والا؟ آگے، حل ینوی وقت ارتحالی لزیارتی،
کہ کیا وہ نیت کر سکتا ہے ارتحال کے وقت، مطلب کوچ کے وقت، جب وہ گھر سے نکلا کوچ کے وقت، زیارت کے لیے کیا کر لے، زیارت کے لیے کیا وہ زیارت کی نیت کر سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، زیارتہ علیہ السلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، مطلب حضور کی روضہ مبارک کی یا قبر مبارک کی زیارت کی، او ینوی المسجد ایضاً، یا مسجد نبوی کی بھی وہ نیت کرے گا۔ صرف وہ روضہ مبارک کی نیت سے سفر کر سکتا ہے یا وہ مسجد نبوی کی بھی نیت کرے گا؟ کیوں یہ سوال یہ کیوں پوچھا؟ آگے کہتے ہیں وقد قال الوہابیہ، حالانکہ وہابیوں کا یہ کہنا ہے ان المسافر الی المدینہ، جو مدینہ کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لا ینوی الا مسجد النبوی، وہ مت نیت کرے سوائے مسجد نبوی کے۔ اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ میں مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، باقی اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہ کرے۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ جو تھی وہ بھی گئی ہے؟ اچھا، دو سوالات ہوئے۔ نمبر ایک، پہلا سوال، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا تمہارے نزدیک جائز ہے یا نہیں؟ ایک۔ نمبر دو، اچھا یہ بتاؤ کہ جب مدینہ کی طرف آپ سفر کرو گے تمہارے نزدیک زیادہ افضل کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ مبارک کی نیت کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کی بھی نیت ہو جائے یا صرف مسجد نبوی کی نیت ہو؟ ان میں دونوں میں سے کیا افضل ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ مدینہ کی طرف جا رہا ہوں میں، مسجد نبوی کی میں نماز بھی پڑھوں گا، روضہ مبارک پہ بھی میری وہ ہونی چاہیے، یہ دونوں نیت کرے یا ان میں سے صرف مسجد نبوی کی نیت کرے؟ سمجھ گئے؟ ان دونوں میں سے کیا تمہاری رائے ہے تمہارے نزدیک اور تمہارے لدا اکابرکم، تمہارے اکابر کے نزدیک؟ سمجھ گئے بات کو؟ یہ دو سوالات ہو گئے۔ الجواب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنه نستمد العون والتوفيق وبيده عزمة التحقيق حامدا ومصليا ومسلما ليعلم أولى قبل أن نشرع في الجواب أنا بحمد الله ومشايخنا رضوان الله عليهم أجمعين وجميع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الأنام وذروة الإسلام الإمام الأعظم أبي حنيفة نعمان رضی اللہ تعالی عنہ فی الفروع ومتبعون للامام الحمام ابی الحسن الاشعری رحمہ اللہ والامام الحمام ابی منصور ماتوردی رضی اللہ عنہما فی الاعتقاد والاصول ومنتسبون من طرق الصوفیة الى طریقة العلیة المنسوبة إلى السادة النقشبندية والطريقة الزكية منسوبة إلى سادة الجشتية والطريقة البهية المنسوبة إلى السادة والقادرية والطريقة المرزوية المنسوبة إلى سادة السهروردية رضي الله عنهم أجمعين ثم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں، جب کسی کو پر اعتراض ہوتا ہے نا تو اعتراض کرنے والا اگر ہے اس سے نفرت کرنے والا، اعتراض کرنے والا کیا ہے، اس سے اس کے دل میں نفرت بیٹھ گئی ہو، آپ لاکھ اس کو جواب دے دو، جب تک اس کے دل میں نفرت ہے نا، آپ کے جوابات اصولی بھی ہوں تحقیقی بھی ہوں، وہ آپ کے بات سے مطمئن نہیں ہوگا، وہ آپ کی بات سے مطمئن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں کیا چیز ہے بھائی؟ بغض ہے اور نفرت ہے۔ اگر دل کے اندر سے وہ بغض نکال لیا جائے، وہ چیز نفرت نکال دی جائے جو بیٹھی ہے اس کے دل میں، وہ ختم کر دی جائے، اور پھر ایک سطحی سا بھی جواب کسی کو دے دیا جائے نا، اگر کسی سے محبت ہو نا، محبت ہو کسی سے، اس کی سطحی سی بات بھی جو ہے نا، اس کی بیوقوفانہ والے بات بھی اس کو کیا لگتی ہے بھائی؟ اچھی لگتی ہے۔ اس کو کیا لگتی ہے بھائی؟ اچھی لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ایک رسالہ تھا، احمد رضا خان پڑھ رہا تھا، میلاد کا رسالہ تھا، تو وہ احمد رضا خان جو ہے ایسے وہ رسالہ چھوٹا تھا، یہ جب
تو یہ میلاد کے موسم میں یہ کھڑا ہو جاتا ہے اس طریقے سے. ایک سامنے بندر تھا, سامنے کیا تھا بھائی؟ بندر. وہاں پر اس نے دیکھا احمد رضا خان کو. احمد رضا خان یوں کھڑا ہوتا تو بندر بھی یوں کھڑا ہو جاتا. احمد رضا خان کو دیکھ کر احمد رضا خان نیچے بیٹھتا تھا تو وہ بندر بھی بیٹھ جاتا تھا. بعض جگہوں پر تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا, نبیوں سے بڑھا دیا, نبوت میں اتنا غلوب کیا احمد رضا خان کو. اس کے لیے انہوں نے کہا یہ معصوم عن الخطا ہے. کس کے لیے یہ بھائی؟ انبیاء کی صفت ہے, ٹھیک ہے. احمد رضا کے لیے انہوں نے یہ مانا ہے یہ معصوم عن الخطا ہے. علم غیب احمد رضا خان کے لیے مان لیا کہ علم غیب اس کو احمد رضا خان کو حاصل ہے, سمجھ گئے, اس کے باپ کو حاصل ہے, وہ چیز انہوں نے اس کے لیے مانگی, سمجھ. اور بھی بہت ساری چیزیں. اب یہی واقعہ اگر کسی مخالف کے سامنے جاتا ہے تو کہتا ہے کتنے بیوقوف تھے یار. دیکھو یار, جس کی نقلیں کون اتار رہا بھائی؟ بندر ہے. ہم یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندر کی نقلیں اتار رہا تھا. بندر اس کی نقلیں نہیں اتار رہا تھا, یہ بندر کو دیکھ دیکھ کے اس کی نقلیں اتار رہا تھا. سمجھ گئے بات کو؟ واقعہ ایک ہے لیکن اس کو بیان کرنے کا انداز دو ہو سکتے ہیں. ایک ہوگا کون جو اس سے محبت کرنے والا, اس کو اس انداز سے بیان کرے گا, کہے گا یہ دیکھو جی. دوسرا کہے گا نہیں جی یہ دیکھو جی. اب واقعہ دیکھو ایک ہے. کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے احمد رضا خان چڈی نہیں پہنتا تھا, شلوار نہیں پہنتا تھا, بچپن میں ننگا گھومتا تھا. یہ ایک دن یہ باحقت ہو گئے ہیں التصدیقات دفع تلبیسات, اس پر اتنے علماء کرام کے دستخط ہو چکے ہیں. یہ چاروں طرف سے گھوم پھر کر حسام الحرمین نے جو چند مہینے کے اندر فتنہ برپا کیا تھا, المہند نے اس فتنے کو فوراً توڑ دیا, سنبھل گیا وہ فتنہ. یہ تو بڑا خطرناک تھا یہ فتنہ. اب سوال یہ ہے, احمد رضا خان نے 1324 کے اندر حسام الحرمین لکھی, 1325 کے اندر المہند آ چکی ہے, 24 کے اندر آ چکی تھی بہرحال, ویسے تو وہ 24 کے اندر آ چکی ہے, 25 کے اندر تو اس کے وہ چل رہی تھی, تصدیقات چل رہی تھی. 24 کے اندر آ چکی ہے, اسی سال میں آ چکی ہے. احمد رضا خان کا انتقال ہوا 1340 کے اندر. کتنے سال زندہ رہا؟ بولو نا. ہاں 15 سال کے اندر. میں چیلنج کرتا ہوں احمد رضا خان نے کبھی کہا ہو المہند کے اندر غلط بات لکھی ہے, المہند کے اندر کوئی غلط بات لکھی ہوئی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں. المہند کو اس نے رد کیا ہو, نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ غلط بولتے ہیں. کبھی بھی اپنی زندگی میں المہند کو پر اس نے کبھی بھی ایک لفظ نہیں لکھا. یہ دلیل تھی اس کے شکست کھانے کی, شکست خوردہ ہونے کی, کہ یہ ہار چکا تھا. اس کو پتہ چل چکا تھا کہ میں نے جو چالاکی کی تھی وہ پکڑی گئی ہے میری چالاکی. سمجھ گئے بات کو؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ الشہاب الثاقب لکھ دی حسام الحرمین کے خلاف. میں نے کہا کل میں نے بتائی تھی آپ کو 7-8 کتابوں کے نام بتائے تھے کہ اسی کے فوراً بعد لکھی گئی اس کے رد میں. حسام الحرمین نے کسی ایک کتاب کا جواب بھی نہیں دیا. ہاں شہاب الثاقب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ شہاب الثاقب میں, اچھا شہاب الثاقب کے اندر ایک یوں ہوا کہ شہاب الثاقب کے اندر جو انہوں نے کہا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے جو جواب دیا ہے اس کو, تو یہ کہتے ہیں کہ شہاب الثاقب کے اندر تو گالیاں بکی ہیں حضرت کو, ہمارے اعلیٰ حضرت کو جو ہے یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا. اس میں کیا کہا نا دجال کذاب فلاں 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 فلاں, اس طریقے سے تو کہتا ہے یہ تو ہمارے حضرت کی توہین کر دی انہوں نے. بعض دفعہ یہ ہے کہ جواد نے ایک بات لکھی کتاب میں اور اس نے کہا کہ یہ نقی علی خان نے یہ کتاب لکھی ہے, اس میں یہ بات ہے. تو میں نے جو ہے جواد کی بات کو پر اعتبار کرتے ہوئے میں نے کہا نقی علی خان نے اپنی کتاب میں یہ بات تو لکھی ہے یہ. وہ بعد میں پتہ چلا کہ نقی علی خان کی کتاب ہی نہیں تھی, جواد نے ایسی ٹھوکی تھی, میں نے اس پر اعتماد کیا تھا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا. تو اس میں جو ہے حضرت نے اس طرح کی ایک کتاب کی طرف منسوب کر دیا تھا. تو اس میں کہ بھئی اس کے باپ احمد رضا خان نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر, اس کو اتنی شرم نہیں آتی اپنے باپ کہ اس پر وہ ایک بات کو لے کر اس نے شور مچایا کہ دیکھو جی یہ تو جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں ہماری طرف, ہم نے کوئی کتاب لکھی نہیں, میرے باپ نے لکھی نہیں, اور یہ انہوں نے منسوب کرتی اس طریقے سے. سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال روزہ اطہر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2, اگر جائز ہے تو یہ بتائیں کہ پھر جو ہے صرف روزہ مبارک کی نیت کرے یا مسجد نبوی کی بھی نیت کرے, یا صرف مسجد نبوی کی نیت کرے؟
سمجھ گئے بات کو؟ دو جواب، دو سوالات تھے. جواب اگر حقیقت میں دیکھا جائے سوال بھی ایک ہی بن رہا ہے، ہاں جی دو الگ الگ کر دیا کو، لیکن سوال بن کیا رہا ہے بھائی؟ ایک ہی بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو حضرت نے کہا کہ جواب بعد میں دیں گے، پہلے دل کے اندر سے وہ جو خراش ہے نا وہ نکالو. وہ خراش کیا ہے؟ وہ خراش یہ ہے، احمد رضا نے کہا تھا وَمِنْهُمُ الْوَهَابِيَّةُ، انہی میں سے کون ہے؟ ایک وہابی فرقہ ہے. حضرت نے کہا سب سے پہلے تو یہ دل کے اندر، اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کی تھی تمہاری طرف چند ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں جن میں وہابیوں کا اختلاف ہے اہل سنت والجماعت کے ساتھ. اب یہ جو وہابی جو بات ہو رہی ہے، میں نے کل بتایا تھا آپ کو، اس وقت کے زمانے کے اندر علماء کے دلوں کے اندر وہابیوں کے بارے میں جو ایک نظریات تھے وہ کچھ اور تھے. وہابی بڑے خطرناک تھے، وہابی یہ تھے، وہابی یہ تھے، ان کے دل میں یہ بات تھی. اس لیے سب سے پہلے بدنام کرنے کا کہا کہ یہ وہابی. تو حضرت نے کہا کہ بھئی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ وہابی کہتے کسے ہیں، اور وہابیوں کے بارے میں تو سب سے پہلے تو کہا کہ وہابی تو سب سے پہلے تو وہابی کسو کہتے ہیں بھائی؟ جو تقلید کا قائل ہے، بولو، جو تقلید کا قائل، جو کسی کو اپنا بزرگ مانتا. اس زمانے کے حساب سے ایسی تھا نا، عرب کے یہاں ایسی تھا. تو حضرت نے سب سے پہلے کہا کہ بھئی الحمدللہ آپ کے ذہن میں یہ بات پہلے سے آ جانی چاہیے، ہم لوگ مقلد ہیں. ہم لوگ کون ہیں بھئی؟ مقلد ہیں. وہابی تو وہ ہیں جو غیر مقلد ہیں، ہم لوگ کون ہیں بھئی؟ تو جب یہ کہیں گے نا ہم مقلد ہیں، تھوڑا سا ذہن سے نکلے اچھا یہ وہابی نہیں ہیں گے پھر. ہو سکتا ہے وہابیوں والے کچھ ان کے اندر باتیں ہوں، مقلد تو ہوں لیکن اور سخت ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ سخت. ہم مقلد بھی ہیں، ہم بیت اور اس کے بیت وغیرہ بھی کرتے ہیں. صوفیہ حضرات بھی ہمارے سلسلوں کے اندر موجود ہیں، نقشبندی بھی ہمارے ہاں ہے، چشتی بھی ہے، سہروردی بھی ہے، قادری بھی ہیں. یہ سلسلے ہمارے اندر چلتے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ وہابی نہیں ہیں گے، سمجھ گئے؟ اب یہ ذہن کو پہلے کیا کر رہا ہے بھائی؟ صاف. پہلے صاف کرو اس کو، دل کے اندر سے یہ ختم کرو. پھر جب ہم جواب دیں گے نا، جواب سمجھنے میں آسانی رہے گی. اگر دل صاف نہیں ہوگا تو جواب آپ بھلے جتنے دیتے چلے جاؤ. تو اس لیے حضرت نے کہا لِيُعْلَمْ أَوَّلًا قَبْلَ أَن نَشْرَعَ، یہ بات پہلے معلوم کر لینی چاہیے، اولاً یہ بات سمجھ لینی چاہیے، قبل ان نشرع، پہلے اس سے کہ ہم جواب کو شروع کریں. انا بحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کے ساتھ، ہم اور ہمارے بزرگ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سے راضی ہو، وجمیع طائفتنا، اور ہماری تمام جماعتیں، تمہارے تمام گروہ جماعتیں، مقلدونا، ہم مقلد ہیں، لقدوۃ الانام وزیروۃ الاسلام، امام الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رضی اللہ تعالی عنہ فی الفروع، ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کس کے اندر بھائی؟ فروع کے اندر. فروعی مسائل کے اندر، ہم فقہی مسائل کے اندر کس کی تقلید کرنے والے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. ومتبعون، اور اتباع کرنے والے ہیں امام الہمام ابی الحسن اشعری و امام الہمام ابی منصور ماتوریدی، امام ابو الحسن اشعری، امام منصور ابو ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کے اندر. دیکھیں بھائی، ایک ہے اعمال فقہی مسائل اور ایک ہے عقائد. ہم عقائد میں امام ابو الحسن، امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے ہیں، اور فروعات کے اندر، مسائل کے اندر کس کی تقلید کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم مقلد ہیں، ہم غیر مقلد نہیں ہیں. یہ تمہیدی گفتگو چل رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا یار سوال ہوتا ہے، آپ نے کہا ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں مسائل کے اندر، اور تقلید کے اس کے اندر عقائد کے اندر ہم امام ابو منصور ابو ماتوریدی کی اور ابو الموسیٰ اشعری کی کرتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ کی کیوں نہیں کرتے؟ او بھائی امام ابو حنیفہ کی کیوں نہیں کرتے تم لوگ تقلید؟ عقائد میں کیوں نہیں کرتے؟ ہاں بولو. عقائد میں تو اول تقلید ہو نہیں سکتی. ہاں پہلی بات، پہلا جواب تو یہ ہے
تقلید عقائد میں نہیں ہوتی. پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو لفظوں کو دیکھو سمجھ میں آ جائے گی. سب سے پہلے انہوں نے کہا جب امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا وہاں پر لفظ استعمال کیا تھا مقلدون. لفظ نظر آ رہا ہے؟ جی مقلدون کہاں نظر آ رہا ہے؟ جو اوپر وہ جماعتنا. ہاں مقلدون ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسائل کے اندر. آگے لفظ استعمال کیا متبعون. وہاں تقلید کا لفظ نہیں ہے. یہ اشارہ کر دیا کہ ہم عقائد کے اندر تقلید نہیں کرتے. اتباع. وہ سمجھ گئے بات کو؟ اتباع کرتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. کہتا جی فرق ہے گا. فرق کیا ہے گا؟ اچھا پھر اس میں کیوں نہیں کرتے؟ امام اعظم حنیفہ کی کیوں نہیں کرتے؟ سوال تو یہی تھا نا. آپ نے کہا چلو ہم اتباع کرتے ہیں یا تقلید کرتے ہیں کچھ بھی بات ہے. امام ابو حنیفہ کی کیوں نہیں کرتے ساری چیزوں میں عقائد میں یہ چیزیں؟ بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال سن 150 ہجری کے اندر ہے ایسے ہی ہے. سن 150 ہجری کے اندر انتقال ہے. پیدائش 80 ہجری کے اندر ہے. صحابہ کو دیکھا ہے, صحابہ سے علم حاصل کیا ہے. تم مسائل کے اندر ان کی تقلید کرتے ہو کہ تو عقائد کے اندر ہم امام ابو حسن اشعری کی کرتے ہیں, ابو منصور ماتوریدی کی کرتے ہیں. یہ تو 300 سال بعد میں آئے. امام ابو حنیفہ کتنے بعد میں آئے؟ ایک آدمی بعد میں آیا ابو موسیٰ اشعری, ٹھیک ہے بھائی, ابو الحسن اشعری, اور دوسرا کیا بھائی ابو منصور ماتوریدی. یہ بعد کے بندے ہیں. تم 303 ہجری کے اندر جس کا انتقال ہو رہا وہ 303 ہجری کے لوگ ہیں, 300 ہجری کے لوگ ہیں. یہ 80 ہجری کا بندہ ہے. اس کی تقلید نہیں کرتے عقائد میں, اس کی کرتے ہو. تم اس کی اتباع نہیں کرتے, اس کی کرتے ہو. تو بات تو پہلا تو جواب یہی ہے کہ ہم تقلید عقائد کے اندر نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں پھر؟ بات یہ ہے ہمارا جو ہم نے یہ کہا نا وہ متبعون, اس کا مطلب یہ ہے اس وقت جو ہے ان کے بعد جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مختلف قسم کے فتنے شروع ہوئے تھے. کوئی جو ہے کس کا فتنہ تھا بھائی؟ بولو شابش. کون کون سے فتنے شروع ہوئے تھے بولو؟ معتزلہ کے تھے, جبریہ کے تھے, قدریہ کے تھے. مختلف قسم کے جو ہے وہ تھے فتنے کھڑے ہو چکے تھے. وہ قرآن اور حدیث سے اپنے اپنے مطلب بیان کر رہے تھے. کوئی کہتا تھا کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہی ہے, کسی نے کہا یہ ظاہر پر معمول ہوگا, یہ والا مطلب نہیں ہوگا. ید اللہ فوق ایدیہم, انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارا ہاتھ ہے. وہ انہوں نے ہاتھ کو یہی کہا وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ ایسا ہے جیسے کہ ہمارا چہرہ ہے. انہوں نے ویسے ہی قرآن کی تشریح کی. تو اب اس دور کے اندر امام ابو الحسن اشعری, امام ابو منصور ماتوریدی نے معتزلہ کا ان کے ساتھ ان کے مناظرے ہوئے. تو انہوں نے جو عقائد قرآن کریم کی جو آیات کے مطلب اور مفاہیم بیان کیے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں ان کے مطلب اور مفاہیم وہ درست ہیں. ہم انہی مفاہیم اور مطلب کو کہتے ہیں کہ اسی پر عمل کرتے ہیں. یہ ہے تقلید. یہ کیا ہے بھائی؟ تقلید. ہم ان کی بات پر عمل نہیں کرتے, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے مفاہیم اور مطلب بیان کیے, ہمارے بھی مفاہیم اور مطلب قرآن کی آیات کے وہی ہیں جو انہوں نے بیان کیے تھے. ہمارے نزدیک بھی وہی. ہم تقلید عقائد میں نہیں کرتے. سمجھ کیا بات کو؟ جی اب بات سمجھ میں آ گئی. امام ابو حنیفہ کی کیوں نہیں کی, ان کی کیوں کی؟ اس لیے کہ ان کے دور کے اندر فتنے شروع ہو گئے تھے. چلیں آگے چلیں, شاباش. یہ تو ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ کے ہم فرائض مسائل میں ان کی تقلید کرتے ہیں اور عقائد کے اندر جو ہے اتباع کرتے ہیں امام ابو الحسن اشعری. یہ ابو الحسن اشعری امام یہ جو ہے صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے خاندان میں سے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. امام منصور ماتوریدی, ٹھیک ہے. آگے عقائد کے اندر اور اصول کے اندر وَمُنْتَسِبُونَ مِن طُرُقِ الصُّوفِيَّةِ, اور منسوب کرتے ہیں صوفیوں کے طریقے, اور اپنی نسبت کو ہم کس کی طرف وہ کرتے ہیں بھئی؟ ان صوفیہ حضرات کے طریقوں کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں بھئی؟ نمبر ایک کون سا بھئی؟ طریقۃ العلیۃ المنصوبہ الی سعادۃ النقشبندیہ, سب سے بڑا یہ آ گیا. ٹھیک ہے بھئی. نقشبندی بھی ہمارے اندر ہے. طریقۃ الزکریہ المنصوبۃ الی سعادۃ الچشتیہ, یعنی چشتی بھی ہم لوگ ہیں. اسی طریقے سے ہم لوگ کون ہے؟ طریقۃ البہیہ المنصوبۃ الی سعادۃ القادریہ, قادری بھی ہیں. طریقۃ المرزیہ المنصوبۃ الی سعادۃ السہروردیہ, سہروردی بھی ہم
ہیں. ہاں. ٹھیک ہے بھائی. جی. تو بہرحال پہلی بات تو یہ سمجھا دی تمہید کے طور پر. ہماری بات کو سمجھ لیں کہ ہم لوگ مقلد ہیں, ہم غیر مقلد نہیں. ہم لوگ بھی جو ہے صوفی والے جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کے پابند ہیں. ہم بھی اللہ اللہ کی ضربے لگاتے ہیں, ہمارے اندر مراقبے ہوتے ہیں, ہمارے اندر جو ہے پیر مرید کا بھی جو ہے یہ سلسلہ ہوتا ہے. لہٰذا یہ چیزیں ذہن سے نکال دیں کہ ہم وہابی نہیں ہیں. بس یہ ذہن سے نکالو پہلے. سمجھ گیا بات کو. جی. ثم ثانیاً پھر دوسری بات, چلو بات میں بس پھر